IMF کی حالیہ رپورٹ نے اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ دے دی ہے۔ عوام تو اس حکومت کو پہلے ہی چور کہتی تھی، لیکن اب IMF جیسے ادارے نے بھی ان کو چور ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ چور حکومت ہے، کیونکہ ہر ادارہ انہوں نے پاکستان کا تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس رپورٹ پر اب سعودی عرب بھی شدید غصے میں ہے، اور غصہ IMF پر نہیں بلکہ پاکستان پر ہے۔ سعودی عرب کا ایک تو یہ غصہ ہے کہ ایک ایسی حکومت عمران خان کی گرائی گئی جو 6% پاکستان کی معاشی گروتھ لے کر آئی تھی، یعنی کہ ہر سال پاکستان 6% ترقی کر رہا تھا، جو کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، اور عمران خان نے یہ صرف 3 سالوں میں حاصل کر لیا تھا، جس کو یہ حکومت زیرو پر لے آئی ہے۔ یعنی اب پاکستان کی معاشی گروتھ نیچے جا رہی ہے اور زیرو پر آ گئی ہے، یعنی مائنس میں جا رہی ہے۔ دوسرا غصہ سعودی عرب کو یہ ہے کہ کچھ دنوں میں ایک بڑا معاہدہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس پر دستخط کرنے ہیں، اور کچھ دنوں میں اس پر سائن بھی ہو جانے ہیں۔ تو سعودی عرب اب اس پر پچھتا رہا ہے کہ یہ رپورٹ اب منظر عام پر آ گئی ہے، یہ معاہدہ کون سا معاہدہ تھا، اور سعودی عرب اب اس کو کیوں ختم کرنے جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ IMF کی رپورٹ پر دوستو محمود خان اچکزئی نے کہا ہے، پہلے ہم پر الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں، لیکن کل ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت ہے۔ اسد کیسر نے بھی کہا ہے کہ کل IMF نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، یہ اپوزیشن نے نہیں بلکہ IMF نے خود رپورٹ کی شکل میں بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ بدترین کرپشن کا شکار ہے، یہ تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ جبکہ عرفان جیلانی نے کہا ہے کہ ایک معمولی سی گھڑی پر پیروں میں گھنگرو باندھ کر رقص کرنے والے میراثی 5300 کی کرپشن پر ایسے خاموش ہیں جیسے اب ان میراثیوں کے پیروں میں موچ آ گئی ہو۔ یعنی کہ عمران خان کی گھڑی جو سعودی ولی عہد نے عمران خان کو دی تھی، عمران خان اور PTI کہتی ہے 50 سے 60 لاکھ روپے کی تھی، یہ کہتے ہیں 1.5 کروڑ روپے کی تھی، چلیں 1.5 کروڑ کی بھی تھی۔ اس پر دوستو 2 سالوں تک پاکستان کے میڈیا نے پروگرامز کیے، لیکن 5300 ارب روپے کی کرپشن صرف 1 سال میں IMF نے پکڑی ہے۔ تو اس پر پاکستان کا میڈیا خاموش ہے۔ کیوں آرمی چیف سے سوال نہیں ہوتے جو کہ اس حکومت کو لے کر آئے ہیں اور پورے پاکستان کو جو کنٹرول کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر دوستو خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان $10 ارب کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جانی ہے۔ اب سعودی عرب یہ رپورٹ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں تو ہر سال 10-12 ارب ڈالر کی کرپشن ہو جاتی ہے، تو ہمارے 10 ارب ڈالر پاکستان کو کیا ترقی دیں گے؟ یہ بھی کھا پی جائیں گے اور ڈکار ماریں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اس معاہدے کو بھی اب ختم کرنے جا رہا ہے۔ 6% گروتھ سے ترقی کرنے والے ملک کو اس بغیر عوامی مینڈیٹ کی حکومت نے 0 پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس لیے اب جو بھی ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہ امپورٹڈ حکومت کچھ مہینے اور چلتی رہی تو شاید پاکستان کی واپسی ناممکن دکھائی دے۔ ایک طرف اس اشرافیہ کے خزانے بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری جانب پاکستان تنزلی کی جانب گامزن ہے۔ آخر ان سب کو کون روکے گا؟ الٹیمیٹلی نقصان پاکستانی 25 کروڑ عوام کا ہو رہا ہے، جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے، اور یہ اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ 2 سالوں میں 5300 ارب کی کرپشن پر پوری دنیا حیران ہے۔ اس 5300 ارب کی کن کن ملکوں میں جدادیں بنائی گئی ہیں، اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ اگر آج بھی پاکستانی قوم نے غیرت نہ کھائی اور ان کے خلاف باہر نہ نکلے تو شاید آنے والی نسلیں اس ملک میں رہنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اس اشرافیہ نے تو ملک چھوڑ کر اپنے اصلی ملکوں میں بھاگ جانا ہے، بھگتنا پھر بھی اس غریب عوام کو پڑنا ہے۔